اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں جو واقعہ آپ سے بیان کروں گی وہ یہ ہے حضرت زینب سے جڑی محبت کی داستان۔ حضرت زینب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی بیٹی زینب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ میرے والد صاحب پیارے نبی بن گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تمہارے والد کو ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ زینب خوف زدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں کہ اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں، میں اپنے والد صاحب کو کھو دوں۔ ابو العاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بن گئے۔ زینب پوچھتی ہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے ہیں۔ اس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز تو نہ تھی، لیکن ان کے پاس اپنی والدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتارا اور ابو العاص کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے
کہ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، اور پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگوں، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو دے دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے کر گئے اور فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا جی ہاں، میں کر دوں گا۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب کہنے لگی کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب نے کہا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ تو ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر لے۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے جواب دیا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ زاد کو خوش آمدید کہو، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید کہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے، تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا احترام کرو، یہ تمہارا خالہ زاد اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ زینب نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ تو ابو العاص نے فرمایا نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی، آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنی بیوی زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور ڈھارس بندھاتے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غم میں اپنے رب کو جا ملے۔